جو اصل عاشق ہوتا ہے نا اس کے دل میں ہر وقت مصطفیٰ مصطفیٰ ہو رہا ہوتا ہے، محمد محمد ہو رہا ہوتا ہے، وہ یا نبی کہتا ہے، اور یہ کہتے ہیں وہ پریشان نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھنا جو عادت بندے کو پڑی ہو نا پھر وہ جاتی بھی نہیں۔ تو وہ بڑا مشہور واقعہ ہم بڑے بزرگوں سے ہم نے سنا ہوا ہے، کوئی مائی صاحبہ تھی، مائی صاحبہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نا بڑے عشق کرتی تھی، بڑے ہی پیار تھا۔ اور مائی صاحبہ کی ان کو ایک عادت پڑی ہوئی تھی کہ اچانک اندھیرا ہوتا نا اندھیرا تو وہ پھر بھی کہتی یا نبی مدد، اور اچانک روشنی ہوتی ہے اندھیرے سے تو پھر بھی کیا کہتی تسی بھی بولو یا نبی مدد۔ تو وہ ان کا یہ عجیب معاملہ تھا، ان کی عادت بن چکی تھی، اچانک اندھیرا ہو جاتا تو کہتی یا نبی مدد، روشنی آتی تو یا نبی مدد۔ وہ مائی صاحبہ مر گئی تو ان کی حالات زندگی میں کسی نے لکھا کہ وہ قبر میں گئی تو پھر قبر میں اندھیرا ہوں گئی ہے نا۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ سلطان الواعظین نے بھی لکھا کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں۔ سرکار کے آنے سے جب قبر میں روشنی آئی تو اس کو عادت پڑی ہوئی تھی تو اس کی زبان سے نکلا یا نبی مدد۔ تو فرشتیاں نے کیا ہونا نے تو کیا چھڑیا یا نبی مدد ہے نون کہہ کے کی کرنا ہے ایسا۔ ایک شاعر ہوا ہے، شاعر اس کا نام ہے شوکت انال، وہ کی ہے اس نے کمال کی بات کی، اس نے بڑی کمال کی بات کی۔ پتہ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں وقت نزا لبوں پہ رہا یا نبی مدد۔ کہتے جب اسرائیل میری روح لینے آیا نا تے میرے لباں تے کی سی یا نبی مدد۔ تسی آج بولو گے تو نہ زیادہ ٹائم تسی بھی آکھو گے یا نبی۔ کہتے وقت نزا لبوں پہ رہا یا نبی مدد، پھر قبر میں یہ کہہ کے اٹھا یا نبی مدد۔ کہتا مرنے والے بھی یا نبی مدد، تو جدو قبر چ اٹھیا نیرے چ تے پھر زبان تے کی سی یا نبی مدد۔ لیکن اگلے دو مصرے ٹھنڈ ڈالنے والے ہیں، ٹھنڈ ڈالنے والے، اور جس کے دل میں رسول اللہ کا ذکر سن کے ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے دل میں تو دھڑکنے والا، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب سننا اگلے دو جملے، کہتے ہیں وقت نزا لبوں پہ رہا یا نبی مدد، پھر قبر میں یہ کہہ کے اٹھا یا نبی مدد۔ شوکت میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا، شوکت میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا، جب میں نے خود نبی سے کہا یا نبی مدد۔ کیا میں مرنے والے بھی یا نبی مدد کہن دیا سا تو قبر سے پہنچا تو پھر یا نبی مدد کیا۔ لیکن شوکت کہتا چس ادوں آئی جدوں مدینے والا اپی سامنے سی تو میں کیا یا نبی مدد۔ وقت نزا لبوں پہ رہا یا نبی مدد، پھر قبر میں یہ کہہ کے اٹھا یا نبی مدد۔ شوکت میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا، شوکت میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا، جب میں نے خود نبی سے کہا یا نبی مدد، جب میں نے خود نبی سے کہا یا نبی مدد۔ آپ لوگوں کا ذوق دیکھ کر نا آپ کو ایک اور عاشق کا شعر سنانے کا دل کر۔ وہ کہتا ہے جب میں قبر میں پہنچا نا قبر میں تے منو عادت پئی سی یا نبی مدد کہن دی، تو کہتے ہیں قبر میں میری زبان سے نکل آیا یا نبی مدد۔ تو پھر کیا ہوا شعر سنیں، وہ کہتا ہے لحد میں یا نبی کہہ کر اچانک میں جھوٹ بیٹھا، لحد میں یا نبی کہہ کر اچانک میں جھوٹ بیٹھا، فرشتوں نے کہا سو جا نبی کا نام کافی ہے، فرشتوں نے کہا سو جا نبی کا نام کافی ہے۔ عشق رسول سنیں سورۃ توبہ میں نا، سورۃ توبہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورۃ توبہ آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا قل ان آباؤکم وابناؤکم
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رسول اللہ کے عشق کی بات کی تو کیسے کی، حکم کیسے دیا. کہا محبوباً سے فرما دو تمہارے آباء و اجداد ہوں یا تمہارے بیٹے ہوں یا تمہارے بھائی ہوں یا تمہاری بیویاں ہوں یا تیرا پورا ہی کنبہ ہوئے، گالی مکا چھڑی، تیرا پورا ہی کنبہ ہوئے، وعشیرتکم تمہارا پورا کنبہ ہو، واموال اقترفتموها اور وہ مال جو تو نے کمایا ہے. ایک مال وہ ہوندہ جڑا آندہ ہے، بندے نو ایویں لب جاندہ فری چ، اس کی قدر کوئی نہیں ہوتی. لیکن ایک ہوتا جو بندہ خود کماتا ہے، اس کی بڑی قدر ہوتی ہے. بندے نو پتہ ہونا گین گین کے جوڑے نہیں، بڑی محنت کیتی ہے، اٹاں چکیاں نے، بڑا کچھ کیتا ہے. واموال اقترفتموها وہ مال جو تو نے خود کمایا ہے، تجھے آیا نہیں کہیں سے. وہ مال یہ سنتے ہیں نا ترتیب ذرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آئی، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا پورا قبیلہ، اور وہ مال جو تو نے خود کمایا ہے، وہ تجارت تخشون کسادها اور وہ تجارت جو تو نے بڑی محنت کر کے بڑا تو کامیاب ہو گیا ہے اور تو اس تجارت میں تھوڑا پریشان رہتا ہے کبھی مجھے نقصان نہ ہو جائے، وہ تجارت بھی. اور پھر وہ جگہ جن کو تو رہنے کے لیے بڑا پسند کرتا ہے، وہ مساکن ترضونها. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں تجھے اللہ اور اس کے محبوب سے زیادہ پیاری ہیں، وجہاد فی سبیلہ اور ان کے رستے میں جہاد کرنے سے پیاری ہیں. تو فتربصوا تو پھر انتظار کر. جتنے میں ساریاں شیواں رب کو لوں تو رسول کو لوں بہتیاں پسند نے نا، تو پھر تو انتظار کر حتی یاتی اللہ بامرہ کہ رب تم پر اپنا عذاب اتارے. تو انتظار کر. اور آگے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نبی سے بڑھ کر، اور اسی حدیث کے نیچے، اسی آیت کے نیچے سرکار کی بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث بھی ہے. سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ تب تک کامل مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اپنے بچوں اور پوری انسانیت سے بھاڑ کر مجھ سے عشق نہ کر. صحابہ کرام جو تھے نا وہ بڑے سچے لوگ تھے، بڑے ہی سچے لوگ. صحابہ جو تھے جو رسول اللہ کے غلام تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پایا نا، وہ بڑے سچے لوگ تھے. حضرت عمر فاروق، سننا بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس آئے تو آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نا اپنے بچوں کو سامنے بٹھایا ہے اور ایک طرف آپ کی ذات کو رکھا ہے. یا رسول اللہ میں نے یہ اندازہ لگایا، میرے دل کے اندر سے آواز آئی ہے کہ میں اپنے بچوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. پھر کہتے ہیں میں نے اپنے ماں باپ کو بھی سامنے بٹھایا اور ایک طرف آپ کی ذات کو رکھا. یا رسول اللہ میرے دل کے اندر سے آواز آئی کہ عمر اپنے باپ اور اپنی ماں سے زیادہ بھی عشق آپ سے کرتا ہے. پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی بیویوں کو بھی بٹھایا، میں نے اپنے خاندان اور قبیلے کو بھی بٹھایا، میرے دل کے اندر سے آواز آئی کہ یا رسول اللہ عمر آپ سے ان سب سے زیادہ عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے. پر ساتھ یہ اچانک بولے لیکن یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی جان سے آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اپنی جان کو آپ سے زیادہ چاہتا ہوں. جب یہ جملہ نکالا تو سرکار نے فوراً کہا عمر پھر تو ابھی تیرا ایمان مکمل ہی کوئی نہیں ہوا. اور یہ سمجھاتے ہوئے سرکار نے یوں ہاتھ مارا جو اٹھے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، جو اشارہ کریں تو جناب 2 ٹکڑے ہو جائیں، چاند کے سوکھی ہوئی کھجوریں دوبارہ تازی ہو جائیں اور درخت اپنی جگہوں سے اکھڑ کے مصطفیٰ کے قدموں میں آ جائیں. وہ والا ہاتھ عمر کے سینے پہ مارا اور کہنے لگے عمر تیرا تو بھی ایمان پھر مکمل ہی نہیں ہوا کہ جے تو جان تو ود محبت میرے نال نہیں تو کردا، اپنی جان تو بہتی. تو فوراً جس طرح یہ ہاتھ لگا تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ کی برکت ہے، اب عمر کو اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے عشق ہو گئے، اب ہو گئے آپ
سی محبت، اب عشق ہو گیا، اب عشق ہو گیا۔ وہ یہی تھا کہ سرکار کی تھاپڑی لگنے کی دیر تھی تو وہ اس سے بھی آگے گزر گیا۔ یاد جب اللہ اس کا رسول آپ کو دنیا کے لوگوں اور کنبے، ماں باپ، آبا و اجداد، ان سب سے آگے ہو جائے گا تو پھر ایمان مکمل ہے، کوئی نہیں جی ہونا، پھر جنہیں مرضی سجدے کر لو، پھر جو مرضی کر لو۔ لیکن ہاں اگر رسول اللہ کا عشق سب سے بھاری ہے تو وہ کامل ایمان آپ کو مبارک ہو، ورنہ انسان کامل مومن نہیں بنتا۔ سب سے بڑھ کر رسول اللہ کا عشق اور صحابہ، جو میں نے آیت پڑھی ہے خطبے کے دوران جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کس لیول کا عشق کرتے تھے سرکار سے، ادھر توجہ کرنا۔ اللہ پاک نے سورۃ البقرہ میں پہلے سپارے میں اس کے پہلے صفحے میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ہے، وہ پورا ایک تذکرہ ہے پورا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ہم منافقوں کو کہتے ہیں کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں، اس کو اگر ترجمہ کھول کے کرو تو یہ بنتا ہے کہ جب ہم منافقوں کو کہتے ہیں کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح ابو بکر ایمان لایا ہے، جس طرح عمر ایمان لایا ہے، عثمان اور علی، طلحہ، زبیر، اس طرح ایمان لاؤ، تو آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ قالو، وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، ہم پاگلوں کی طرح والا ایمان لائیں۔ یہ لفظ ہیں قرآن جو قالو انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم پاگلوں والا ایمان لائیں؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، بات یہ ہے کہ یہ خود بے وقوف ہیں، جن یہ ان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، یہ منافق خود بے وقوف ہیں، تیرا نو پتہ ککھ بھی نہیں، ولکن لا یعلمون، ولکن لا یعلمون۔ اب اس آیت کی روشنی میں یہ توجہ چاہتا ہوں آپ سب کی، اس آیت کی روشنی میں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر مولا علی تک اور مولا علی سے لے کر آخر جتنے صحابہ ہیں، صحابہ بڑے عقل مند شخص تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق عرب کے جو انجمن تاجران عرب تھے نا، ان کے صدر تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اتنے عقل مند شخص۔ جناب عمر فاروق کے جلال کی، سرداری کی کیا بات ہے، اور مولا علی کی تو بات ہی چھوڑ دیں، انا مدینۃ العلم وعلی البابھا۔ تو ایسے لوگوں کو منافق پاگل کیوں کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے ہم ان کی طرح ایمان لائیں، جبکہ یہ پاگل تو استغفر اللہ ایسی بات ہی کوئی نہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب ان کو کہتے ہیں کہ ان کی طرح کا ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں پاگلوں کی طرح کا لائیں۔ اس کا جواب علماء نے دیا ہے کہ یہ صحابہ جتنے تھے رسول اللہ کے غلام، وہ سرکار سے عشق جو تھا نا وہ جنون کی حد تک کرتے تھے۔ اور ایک بات یاد رکھنا ہے، ایک ہوندا پاگل پن، ایک ہوندا دیوانگی، ایک ہوتی ہے دیوانگی، ایک ہوتا پاگل پن ہوتا ہے، پاگل پن اور ہوتا ہے اور دیوانگی اور ہوتی ہے۔ صحابہ سرکار کے دیوانے تھے اور وہ سرکار سے اس طرح کی محبت کرتے تھے کہ لوگ حیران ہوتے تھے کہ یار تو کوئی دیوانے ہی نہیں۔ تو اور اس قرآن کی آیت نے ہمیں بتا دی کہ جو صحابہ کو پاگل کہتے ہیں نا، قرآن کہتا ہے تسی اپی پاگل، اللہ کرے تو سمجھ آ جائے۔ یہ آیت بتاتی ہے آیت کہ وہ جو صحابہ کو کہتے ہیں صحابہ پاگل نے، قرآن کہتا ہے وہ نہیں پاگل، تسی پاگل ہو، تانوں پتہ ککھ نہیں۔ اللہ کرے آپ کے من میں اترے بات، اور جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اور وہ کیوں کہتے تھے ایسا؟ کیونکہ دیوانگی کی حد کیا ہوتی تھی کہ سرکار جب وضو کرتے تھے تو یہ وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ سرکار کا لعاب یوں آگے بڑھ کر یہ ایسے بڑھتے تھے کہ روایت کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا تھا یہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کر دیں گے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر منافق کہتے تھے پاگل نہیں، لیکن اصل میں وہ نا سرکار کے عشق کو اور ایمان کو عقل کے ترازو پہ تولتے تھے، صحابہ عشق کے ترازو پہ تولتے تھے۔ اور یاد رکھنا جب عقل عشق کے درمیان میں آ جاتی ہے نا تو پھر بندہ برباد ہو جاتا ہے۔ عقل آمد دین و دنیا برباد شد، عشق آمد دین و دنیا آباد شد۔ عشق دین و دنیا کو آباد کر دیتا ہے، اور عقل کو بیچ میں لاؤ تو پھر بیڑا غرق ہو جاتا ہے، بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ اور یہاں ہمارے شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے پتر جی جدو تک تانوں نبی دے عشق چ کوئی پاگل نہ آکھے ادو تک سمجھ آئے کہ تسی عشق دا حق ادا ہی نہیں کیتا، کہ تمہارے سامنے نبی کا ذکر ہو تو تمہیں ایک وجد کی کیفیت تاری ہو، تم ایسا نہیں، ایسا عشق کرو، ایسا عشق ہو تمہارے اندر کہ لوگ کہیں یار یہ تو کوئی دیوانہ ہی لگتا ہے۔ اور علامہ محمد اقبال نے تو خود اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر ہے۔ اقبال کہتا ہے عطا اسلاف کا جذبے دروں کر شریک زمرے
لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ مطلب کیا؟ اقبال کہتے ہیں عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، یا اللہ ہمیں وہی مولا علی والا حضرت ابوبکر صدیق والا جذبہ عطا کر، اور شریک زمرہ لا یحزنوں کر، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا وہ جو ٹولہ ہے نا، وہ جو طبقہ ہے، اقبال کو اس میں شامل کر دے۔ اور اینڈ والے دو جملے میں اقبال کہتا ہے خرد کی، خرد فارسی میں عقل کو کہتے ہیں، اقبال کہتا ہے خرد کی گتھیاں اور سلجھا چکا میں، یا اللہ میں نے بڑی عقل لڑا لی، عقل کے گھوڑے میں نے بڑے ہی دوڑا لیے، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، یا اللہ اب تو مجھے کوئی مجنوں ہی بنا دے مصطفیٰ کا۔ یہی بات کما عمل السفہاء الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، ایک طرف ہوتی ہے عقل اور ایک طرف ہوتا ہے عشق، لیکن یاد رکھنا وہ ایک فارسی کا شعر ہے کہ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، یاد رکھنا جب نبی کی بات آ جائے وہاں پر کبھی عقل کے گھوڑے مت دوڑوانا، برباد ہو جاؤ گے۔ وہ ایک شاعر ہے، اس نے بڑی کمال کی بات کی ہے، اس نے عقل اور عشق کی ڈیفینیشن شعروں میں کی ہے کہ عقل کی کہندی ہے تے عشق کی کہندہ ہے۔ سنے ہو ذرا، وہ کہتا ہے عقل کہتی ہے کہ چل بازار کو، عقل کہتی ہے کہ چل بازار کو، عشق کہتا ہے کہ کوئے یار کو، کہتی ہے کہ چل بازار کو، عشق کہتا ہے کہ کوئے یار کو، عقل کہتی ہے کہ کھاشی رو شکر، عقل کہتی ہے کہ کھاشی رو شکر، عشق کہتا ہے کہ پی خون جگر، عقل کہتی ہے بڑی شے جان ہے، عقل کہتی ہے بڑی شے جان ہے، عشق بولا